اس کے بعد جو آتے ہیں وہ حارث رؤف صاحب آتے ہیں، اور حارث رؤف صاحب جو ہیں یہ ان کے عدد جو ہیں 995 آ رہے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے نا اس کے اندر جو بہت زیادہ خصوصیات آ رہی ہیں، ایک بہت منجھا ہوا انسان ہے، اور مجھے حارث رؤف سے بہت امید ہے کیونکہ یہ بندہ بہت سوچ سمجھ کے کھیلتا ہے، اور بالنگ اور اس کی لائن اینڈ لینتھ کا اس کو جو ہے وہ اپنا وہ بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا ون ٹو وال چیزیں، کیونکہ اس کے سامنے اگر ان کا اچھا بیٹسمین ہوگا تو یہ اس کو پزل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا اور اسی پزلنس کا یہ فائدہ اٹھائے گا۔ حارث رؤف کے جو عدد آ رہے ہیں وہ چونکہ یہ ہر ماحول میں گھل مل کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن انتہائی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی چیزوں کے اوپر ڈٹ جانے والا یہ بندہ ہے، یہ اپنی چیزوں کو جو سمجھ لیتا ہے نا کہ اس کو میں نے یوں کرنا ہے تو یہ اس طرح کر جاتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں یہ کہہ لیں، لیکن یہ اپنی مرضی جو ہے وہ بیچ میں ضرور رکھے گا اور اسی کے مطابق یہ ورک کرے گا۔ آپ نے ابھی حارث رؤف کے متعلق گفتگو سنی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کے میچ میں حارث رؤف کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ جی دیکھیے، حارث رؤف کے حوالے سے ایک چیز تو کلیئر کر دوں، حارث رؤف کا خوف ہے کل کا میچ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان آج یہ میچ ہونے جا رہا ہے، اس آج میچ میں حارث رؤف اور اس جسپریت بمراہ ان کے درمیان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا وقت ہے، یعنی اپنے آپ کو پروو کرنے کا یہ موقع ہے۔ حارث رؤف اس لیے تگڑے ہیں، 150 پلس کا گیند باز ہے اور حارث رؤف پرفارم کر رہے ہیں، گزشتہ میچ میں بھی انہوں نے تگڑی بولنگ کی۔ اور دوسرا، جسپریت بمراہ مجھے اس کلر میں نظر نہیں آ رہے۔ جسپریت بمراہ نئے گیند کے ساتھ جو سوئنگ کیا کرتے تھے بلے بازوں کے لیے، ان کی سیم کے ساتھ سوئنگ ہوتی گیندیں، اور دوسرا پرانے بال کے ساتھ یارکر جو کرتے تھے، تو یہ وہ جو کاٹ ہے ان کی بولنگ میں مجھے نظر نہیں آ رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں جسپریت بمراہ کے لیے مشکلات ہیں، اور حارث رؤف کا کل دن ثابت ہو سکتا ہے۔ دونوں کے مزاج اور دونوں کی بولنگ اور دونوں کے ایگریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں ذہین بول رہے ہیں۔ حارث رؤف کا بگ بیش کا پاکستانی ٹیم پی ایس ایل میں، اور دوسرا پاکستانی ٹیم کے ساتھ ایک بڑے عرصے سے بولنگ کر رہے ہیں، تجربہ ہے، اور دوسرا حارث رؤف پرسنل لے گئے ہیں چند چیزوں کو، جس طرح انہوں نے جہاز کا طیارہ کیا 6-0 کا، تو وہ پرسنل لے چکے ہیں۔ اب میرے حساب سے میرے سورس یہ بتا رہے ہیں حارث رؤف نے انڈیا کے خلاف بہت تگڑے بولنگ ایگریشن کے ساتھ جانا ہے، اور ایگریشن صرف نہیں چلتا اب کرکٹ میں، اب حارث رؤف کو ایک تیز دماغ کے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہوگی، یہ نہیں کہ آپ جذباتی ہو کے تیز گیند بازی کریں۔ اب تو 150 پلس کی گیند بازی کو لوگ فرنٹ فٹ پہ آ کے چھکے مار رہے ہیں، اب تو پریکٹس سے مشینوں پہ پریکٹس ہوتی ہے، آپ اتنی پریکٹس 150 پلس کی گیند بازی پہ کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو پیس کے ساتھ کا خوف نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے ویریشن کے ساتھ آپ وکٹ ٹو وکٹ گیند کریں اور وکٹ لینے کی کوشش کریں، اور مجھے حارث رؤف بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن جسپریت بمراہ کے مقابلے میں دیکھیں تو مجھے یہ ٹف کمپٹیشن نظر آ رہا ہے، سچ پوچھیے۔ لیکن حارث رؤف کے سامنے پھر دوسری طرف کوہلی یا دوسرا روہت شرما بھی نہیں ہے نا، اب وہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا حارث رؤف ہی مجھے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں حارث رؤف کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اکثر ان کی کچھ خامیاں بھی ہیں کہ اگر ان کو ایک آدھ باؤنڈری لگ جائے تو وہ لینتھ کا خیال نہیں رکھتے یا وہ کپتان کی بات نہیں سنتے۔ اکثر ہم نے 2022 کے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا، 21 میں بھی کہیں پہ وہ اکثر غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنی لینتھ کا خیال رکھیں، خاص کر وہ جس لینتھ میں بالنگ کرتے ہیں، ہم نے لاسٹ اننگ میں بھارت کے خلاف ہی جیسے انہوں نے لینتھ کا خیال رکھا تھا اور سنجو سیمسن کو انہوں نے بولڈ کیا تھا، اس لینتھ پہ اگر لینتھ کا خیال رکھیں گے تو میں بھی زیادہ چانس ہے کہ حارث رؤف اچھا پرفارم کرے، کیونکہ لینتھ میں اکثر لینتھ کا اگر خیال نہیں کریں گے تو انڈین کرکٹ ٹیم کا تجربہ پاکستانی کرکٹ ٹیم سے بہت زیادہ ہے، کہ وہ ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آتے ہیں، پھر IPL کھیلتے ہیں، پھر انٹرنیشنل میچز کا تجربہ، مطلب یہ آپ 3 مراحل سے گزر کے آنا، پھر ڈومیسٹک میں الگ میچز ہونا، وہاں سے گزر کے آنا انڈین کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کا، وہ پھر سامنا کریں گے حارث رؤف کا۔ اگر لائن لینتھ کا خیال نہیں رکھیں گے تو حارث رؤف مہنگے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا کمپیریزن ایسے کیا جائے کہ 150 کی گیند بازی تو وہاب ریاض بھی کرتے تھے، وہاب ریاض جب لائن لینتھ سے آؤٹ ہو جاتے تو سب سے زیادہ مار بھی انہیں کو پڑتی تھی،
تو اب دیکھنا ہوگا کہ حارث رؤف کی لینتھ ہم نے دیکھا اس ایشیا کپ میں بہترین پرفارمنس ابھی تک دے رہے ہیں، لیکن لائن لینتھ کا اگر خیال رکھیں گے تو مے بی آن دا ڈے کچھ بھی کر سکتے ہیں حارث رؤف۔ یہ حارث رؤف کی خاصیت بھی ہے، اور وہ آن دا ڈے کسی بھی ٹیم کو چٹکیوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو اسپیل میں پویلین میں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ایک آدھ اوور ہی ہوتا ہے ان کا کہ وہ ایک آدھ اوور میں سائڈ لائن کر دیتے ہیں کہ میچ کا خلاصہ کہاں پہ جا رہا، مطلب میچ کون ون کر رہا ہے، انڈین ٹیم ون کرے گی یا پاکستانی ٹیم، یہ ان کے اوور طے کریں گے، اور مے بی شاہین کا کردار اہم ہوگا پہلے 3 اوور میں۔